مشرق وسطی میں ایران اور ترکیہ کے ڈرونز نے صہیونی ریاست کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ مشرق وسطی کی فضا میں گھومتے کم خرچ مگر خطرناک ڈرونز کی دوڑ نے امریکہ کو بھی پریشان کر دیا۔ حجم میں چھوٹے اور انتہائی کم خرچ والے ڈرونز فضا میں بغیر کسی ڈر کے اڑ سکتے ہیں۔ یہ کہیں سے بھی اڑ سکتے ہیں اور کسی قصبے، جنگل، یہاں تک کہ بحری بیڑے پر بھی لینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈرونز جاسوسی کا کام بھی کرتے ہیں، ہدف کو نشانہ بھی بنا سکتے ہیں اور زمین پر ہونے والی جنگوں کی سمت کا تعین بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو استعمال کرنے کے لیے بہت زیادہ فوجی نفری کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف ایک ایسا شخص درکار ہے جو گراؤنڈ پر بیٹھ کر اسے کنٹرول کر سکے۔ مشرق وسطی میں ڈرونز کی دوڑ میں اسرائیل کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے، لیکن اسرائیل کو ٹکر دینے کے لیے ایران اور ترکیہ کے ڈرونز سے صہیونی ریاست کے لیے خوف کی فضا پیدا کر دی ہے۔ مشرق وسطی میں جاری ڈرونز کی دوڑ میں ایران ایک اہم کھلاڑی ہے جس نے اسرائیل کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ ایران نے ڈرون بنانے کے لیے مقامی وسائل پر انحصار کیا کیونکہ یہ اقتصادی پابندیوں کا شکار ملک کے لیے کم مہنگے ثابت ہوتے ہیں۔ ایران نے عراق کے خلاف جنگ میں 1980 کی دہائی سے ڈرون پروگرام شروع کیا تھا۔ تہران کے ڈرونز تیار کرنے اور ان میں سے متعدد کو روس کو برآمد کرنے کے محتوا کانکشی پروگرام سے امریکہ کو شدید تحفظات رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ایران کو امریکی نژاد الیکٹرانک پرزوں کی فروخت میں سہولت فراہم کرنے کے الزام میں ایران، ملائیشیا، چین اور انڈونیشیا میں موجود 10 اداروں اور 4 افراد کے نیٹ ورک پر پابندیاں عائد کر دی تھی۔ امریکہ نے ایران پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ یمنی حوثیوں کو ڈرون فراہم کرنے میں ملوث ہے جو بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر میں ایرانی وزارت دفاع نے مہاجر 10 نامی ڈرون کی رونمائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ 24 گھنٹے 210 کلومیٹر کی رفتار سے 7000 میٹر کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور 2000 کلومیٹر تک کی رینج میں آپریشنز کر سکتا ہے۔ ترکیہ بھی ڈرونز کی اس دوڑ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ترکیہ نے مغربی ڈیزائنوں اور لائسنسوں پر انحصار کرتے ہوئے ڈرونز کی تیاری شروع کی تھی۔ ترکیہ نے ڈرونز کے امریکی ڈیزائن استعمال کیے، لیکن پیداوار کے لیے زیادہ تر ترکیہ کا مقامی خام مال استعمال ہوا۔ بیرکتار TB2 ڈرون جو 25,000 فٹ کی بلندی پر 24 گھنٹے ہوا میں رہ سکتا ہے، ترکیہ کی جانب سے تیار کیا جانے والا پہلا ڈرون سمجھا جاتا ہے۔ یہ ڈرونز 2016 میں شام میں استعمال ہونے والا ترکیہ کا سب سے نمایاں ہتھیار تھے۔ اسی طرح 2019 میں لیبیا میں بھی ترکیہ نے انہی ڈرونز کا سہارا لیا۔ ترکیہ کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سن 2022 میں بیرکتار ڈرون بنانے والی کمپنی نے 27 ممالک کے ساتھ برآمدی معاہدوں پر دستخط کیے۔ اس ضمن میں ان کی کل آمدنی 1.18 ارب ڈالر رہی ہے۔ اس ڈرون کے سب سے نمایاں خریدار یوکرین، پولینڈ، آذربائیجان، مراکش، کویت، متحدہ عرب امارات، ایتھوپیا، ترکمانستان، قرغیزستان، رومانیہ اور البانیہ ہے۔ ہتھیار کے طور پر ڈرونز میں عرب ممالک کی دلچسپی بڑھی ہے، جن میں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور مصر سب سے نمایاں ہیں۔ تعلقات معمول پر آنے کے بعد متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے ڈرون بیڑے تیار کرنے کے لیے مشترکہ طور پر کام کیا۔ اماراتی کمپنی ایج اور اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹریز کمپنی ڈرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نظام بھی تیار کر رہی ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے بھی ڈرونز میں خاصی دلچسپی دکھائی گئی ہے اور اس میں ایک ایسے وقت میں اضافہ ہوا ہے جب حوثیوں کی جانب سے سرکاری سعودی اعداد و شمار کے مطابق 2015 میں یمن میں جنگ کے آغاز سے لے کر 2021 تک سعودی عرب کی اسٹریٹجک تنصیبات پر ڈرون حملوں سے تقریباً 851 حملے کیے گئے۔ ان سب میں استعمال ہونے والے ڈرون ایرانی ساختہ بتائے جاتے ہیں۔ 21 اگست 2021 کو ڈیفنس نیوز ویب سائٹ نے بتایا تھا کہ 2 سعودی کمپنی نے اسکائی گارڈ ڈرون کی تیاری کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی عرب نے ترک ہوائی جہاز خریدنے کے بعد ڈرون انڈسٹری کو مقامی بنانے کا سہارا لیا اور دونوں ممالک کے درمیان برسوں کی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے بعد ستمبر 2023 میں ایک ترک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا۔ 2 سعودی کمپنیوں نے آپریشنل تعیناتی کے لیے اسکائی گارڈ UAV کی تیاری جاری رکھنے کے علاوہ ترک ساختہ رویل SU درمیانے درجے کی اونچائی کرنے والے ڈرونز خریدے ہیں۔ ڈرونز کی دنیا میں خطے کا ایک اور اہم کھلاڑی مصر ہے جس نے ڈرون ہتھیاروں کی تیاری کے شعبے میں بڑے ممالک کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔
اور جدید ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ لائسنس حاصل کرنے سے مینوفیکچرنگ کے لیے موزوں ماحول پیدا ہوا ہے۔ مصر ایک جاسوسی ڈرون تیار کرتا ہے جس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 260 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور یہ 240 کلومیٹر کی آپریٹنگ رینج کے ساتھ مسلسل 30 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مشرق وسطی میں آسمان اور زمین پر بھی ڈرونز کے حوالے سے کوئی خاص رکاوٹ نہیں ہے، خاص طور پر سخت مسلح سیاسی تنازعات کے بعد عراق، شام، یمن، لیبیا اور سوڈان کی فوجوں کی صلاحیتیں خاصی کم ہو گئی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ابھی تک ڈرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی واضح براہ راست نظام موجود نہیں ہے اور ان میں سے زیادہ تر سسٹم تجرباتی مرحلے میں ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا